sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. نہ سلیکٹڈ ہے نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. بلاول بھٹو زرداری ہوں، چیف منسٹر مراد علی شاہ ہوں، اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، ہیلتھ کے شعبے میں جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ کوئی اور سیاسی جماعت کسی اور صوبے کی حکومت نہیں کر سکی. ہم چاہیں گے کہ خود بلاول بھٹو صاحب اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب عوام کے سامنے آئیں اور کراچی کو حالیہ ہلا کر رکھ دینے والے HIV اسکینڈل کا دفاع کریں، جس نے سندھ کے ہیلتھ سیکٹر میں شاندار کارکردگی کے چہرے سے نقاب اتار پھینکا ہے. آپ کو یاد دلاتے چلے کہ ہم نے اپنے پروگرام آن مائی ریڈار کے ذریعے تقریباً 2 ہفتے پہلے انکشاف کیا تھا کہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں سینکڑوں بچے HIV سے متاثر ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ مزدور طبقے کے لیے محکمہ سندھ حکومت سندھ کے زیر انتظام کلثوم بائی ولی کا ہاسپٹل میں زیر علاج سینکڑوں بچوں پر نہ جانے کب سے آلودہ پرانی استعمال شدہ سرنجز استعمال کی جا رہی تھی. اس سے بڑھ کے ہو نہیں سکتا کوئی جرم کسی بھی ہسپتال کے اندر. یہ سرکاری سندھ کا ہسپتال ہے. اس کے باعث 20 بچے HIV جیسے مہلک مرض کا شکار ہوئے اور نہ جانے کتنے بچے موت کے منہ میں چلے گئے. یہ اگست کے مہینے میں یہاں پر ایڈمٹ ہوا تھا. کچھ دنوں کے بعد اس پہ جھٹکے آنا شروع ہو گئے. انہوں نے پھر کہا کہ اس کا HIV کا ٹیسٹ کرواتے میں یہ HIV آئی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے کہ علاج ختم ہی نہیں ہوگا. ایک ہی انجیکشن جو نا 10 15 بچوں کو لگائے انہوں نے. اس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ ایڈمٹ کیا ہوا تھا 8 اگست 2025 کو. اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی اس کا بھی ٹیسٹ کروایا. اس کا جو ہے نا اس میں وہ HIV کا مسئلہ نکلا. بچوں کا کیا قصور تھا؟ یہ تو ایک علاج تھا نا، علاج کروانے کے لیے لائے. مزید بیمار کرنے تو لے لائے تھے. ان کو ایسا بیماری لے گیا کہ یہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہیں گے. آہستہ آہستہ صحیح، مگر اب اس پورے اسکینڈل کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے. محتسب اعلیٰ سندھ نے سندھ حکومت کی بیوروکریسی کو جھنجھوڑا اور بھیانک حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، جس کے بعد سندھ حکومت کی بیوروکریسی نے خود ایسی رپورٹ تیار کی جس میں اس خوفناک حقیقت کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ولی کا ہاسپٹل میں صرف ایک بار استعمال ہونے والی سرنجز اور دیگر ڈسپوزیبل طبی سامان کئی بار مختلف بچوں پر اور مختلف مریضوں پر استعمال ہوتا رہتا ہے، جبکہ ہاسپٹل میں تعینات طبی عملہ بھی تربیت یافتہ نہیں ہے. اس رپورٹ میں یہ شرمناک اعتراف بھی موجود ہے کہ ولی کا ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن نے HIV کے درجنوں بچوں میں پھیلنے کے سانحے کو کئی مہینے تک خفیہ رکھا. ظلم در ظلم یہ کیا کہ یہ حقیقت ان بچوں کے والدین تک سے چھپائی گئی جن کے بچے HIV کا شکار ہو چکے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ کئی معصوم بچے اللہ کو پیارے ہو گئے. مریض بڑھتے گئے اور کراچی HIV انفیکٹڈ بچوں کا بڑا مرکز بنتا گیا. اب تک کم از کم 130 بچوں میں HIV کی تشخیص ہو چکی ہے. یہ وہ نمبر ہے جو سرکاری طور پہ کوٹ کیے گئے ہیں. یہ سرکاری نمبرز ہیں، اس اسکینڈل کے سرکاری نمبر. اصل تعداد کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے یا کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیق بتائے گی. اس تحقیقاتی رپورٹ میں مزید کیا انکشافات سامنے آئے ہیں جو کہ حکومت سندھ نے خود بنائی ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر کی اس رپورٹ میں. انکوائری رپورٹ میں اسپتال عملے کے بیانات اور ریکارڈ کی چھان بین کے بعد تصدیق کی گئی ہے کہ اسپتال میں سرنجز اور دیگر ڈسپوزیبل طبی سامان کی شدید کمی تھی. اسی لیے استعمال شدہ سرنجز اور IV کینولا، ڈرپ چیمبرز اور غیر محفوظ طبی سامان ایک سے زائد مریضوں پر بار بار استعمال ہوتا رہا. رپورٹ کے مطابق انتظامیہ کی کرپشن، نااہلی اور بد انتظامی علاج کے لیے آنے والے بچوں میں HIV کے پھیلاؤ کا بنیادی سبب بنی. طبی عملے نے بتایا کہ اسپتال میں ڈسپوزیبل طبی سامان کی اکثر شارٹیج رہتی تھی، اس لیے ان کا زیادہ تر وقت دیگر وارڈ سے یہ سامان ادھار لینے میں گزر جاتا تھا یا پھر انہیں تھوڑا سامان زیادہ مریضوں پر استعمال کرنا پڑتا تھا. عملے نے اسپتال کے اعلیٰ عہدیداروں پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ انہیں استعمال شدہ ڈسپوزیبل طبی سامان پانی سے دھو کر دوبارہ مریض بچوں پر استعمال کرنے کی ترغیب دیتے تھے. علاج معالجے کے عمل کو جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے سینیٹائزر، صابن، ہینڈ واش، گلوز اور فیس ماسک نام کی
की कोई चीज अमले को दस्तयाब नहीं थी। इसके अलावा इंतजामिया की जानिब से मुबैना तौर पर तिब्बी अमले को धमकियां दी जाती थीं कि अगर उन्होंने मतलूबा डिस्पोजेबल तिब्बी सामान ना मिलने की शिकायत ऊपर की तो उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाएगा। अस्पताल के एमएस ने तिब्बी सामान की खरीदारी और वार्ड्स में फराहमी का निजाम अस्पताल के मजाज अफसरान के बजाय चौकीदार, माली, क्लर्क और आउटसाइडर्स के हवाले कर रखा था, जिससे अस्पताल का इंतजामी ब्रेकडाउन हो गया। टेंडर्स के बजाय आउटसाइडर्स के जरिए मार्केट से गैर मयारी और सस्ता सामान खरीदा जाता था। अस्पताल के ऑडिट ऑफिसर्स भी इस गोरख धंधे में मुबैना तौर पर सहूलतकार थे। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स भी इस बात से वाकिफ थे कि अस्पताल में डिस्पोजेबल तिब्बी सामान दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो भी खामोश तमाशाई बने रहे। सरकारी रिकॉर्ड में तो अस्पताल लाखों रुपए के डिस्पोजेबल तिब्बी सामान में सरप्लस था, लेकिन वार्ड्स में ये सामान नापैद था। सोने पर सुहागा ये हुआ कि अस्पताल के लिए ऐसी बेशबहा खिदमात सर अंजाम देने वाले एमएस को कमिश्नर सैसी ने बेस्ट एमएस के सर्टिफिकेट से भी नवाज दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वलीका अस्पताल से बच्चों में HIV फैलने का पहला केस अप्रैल 2025 में सामने आया था, लेकिन इंतजामिया ने मामला दबा दिया। अगस्त 2025 में जब मरीजों की तादाद ज्यादा बढ़ी तो शिकायत आना शुरू हो गई, लेकिन फिर भी HIV की रोकथाम का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के लेबॉर्ट्री इंचार्ज ने 21 अक्टूबर 2025 को अस्पताल के एमएस और शोबा इत्फाल के इंचार्ज कंसल्टेंट को खत लिखकर 5 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आने की निशानदही की, तो इंतजामिया ने उन्हें सख्ती से ऐसी टेस्ट रिपोर्ट्स दबा देने की हिदायत दी। अस्पताल इंतजामिया ने HIV पॉजिटिव रिपोर्ट्स मरीज बच्चों के वालिदैन से भी छुपा ली, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्हें मुनासिब इलाज ना मिल सका। बेखबर वालिदैन अपने मासूम बीमार बच्चे लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काटते रहे। कई मरीज कई महीनों तक मर्ज की अजियत से गुजरकर फौत भी हो गए और ऐसे मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा होता रहा। ये बहुत ही एक और बड़ी तल्ख हकीकत है कि इस मेडिकल डिज़ास्टर को सामने आए हुए सरफेस हुए 1 साल हो गया है और उसके बाद से इसको छुपाने और इसके सामने आने का एक अमल जो था वो मुसलसल इस हॉस्पिटल में जारी था, बल्कि इससे मुंसलिका और हॉस्पिटल में भी शामिल था। लेकिन इसकी तवज्जो या चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध की तवज्जो उस वक्त आई जब इसका जिक्र गुज़िश्ता हफ्ते OMR में इस पूरे हवाले से, स्कैंडल के हवाले से सामने आया और तकरीबन 1 साल बाद इस डिज़ास्टर के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को इस मामले पर एक मीटिंग बुलाई गई जो 13 जुलाई को हुई और इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर को बताया गया कि अब तक 90 बच्चों में HIV की तशख़ीस हो चुकी है, जबकि 5 बच्चे फौत हो चुके हैं। लेकिन HIV के बाइस वफात पाने वाले बच्चों की तादाद से कहीं ज़्यादा है। सिंध के वज़ीर मेहनत सईद गनी ने मुतासरा बच्चों के इलाज और गफलत के ज़िम्मेदार 37 अफसरान और तिब्बी अमले के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई उसके बाद हमने 37 अफराद को सस्पेंड किया और उनके खिलाफ जो है हमने शोकाज नोटिस जारी कर दिए। ये 37 अफराद वो हैं जिनको इंक्वायरी कमेटी ने बाय नेम उनको नॉमिनेट किया है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। शोकाज हमने इशू कर दिए हैं, उसके जवाब जैसे आएंगे हमारे पास, हम जो कानून है, जो तरीक़ेकार है इदारे का, जो हमारे रूल्स हैं, उसके मुताबिक हम इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। 2 अरब रुपए का एक एंडोमेंट फंड कायम किया, जिसका मकसद ये है कि ये पैसे 2 अरब रुपए हम सिर्फ और सिर्फ कहीं उसको इन्वेस्ट करेंगे। इससे जो पैसा आएगा हमारे पास इन बच्चों की फलाह के लिए, इनके इलाज के लिए, इनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए हम खर्च करेंगे। ये पैसा और कहीं खर्च नहीं होगा। जुल्म बेपनाह है। सिर्फ ये वलीका हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, एक हॉस्पिटल के सिंध हुकूमत के इस कहानी नहीं है। कराची में बच्चों में HIV फैलने की ये खौफनाक कहानी सिर्फ वलीका हॉस्पिटल तक नहीं है। लांडी के सैसी हॉस्पिटल में भी स्क्रीनिंग के दौरान 10 बच्चों में HIV की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 2 रोज़ पहले सिर्फ औरंगी टाउन में इसी वलीका हॉस्पिटल के अतराफ में स्क्रीनिंग में 120 HIV पॉजिटिव मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा पिछले 1 साल में पूरे सिंध में 1200 बच्चों में HIV की डायग्नोसिस हो चुकी है। ये उस सूबे में सेहत और सहूलियात का हाल है जहाँ पिछले 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान है। दावे किए जाते हैं कि दूसरे सूबों से ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से मरीज़ सिंध के हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं और ये कैफियत आपने देखी। जबकि हाल ये है कि सूबे के सरकारी हॉस्पिटल में मुहलिक अमराज की नर्सरियाँ बन चुकी हैं। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं हमारे नामवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इख्तियार खोखर हमारे साथ मौजूद है। खोखर साहब, ये बताइएगा, ये तो वाज़ेह तौर पे ये लग रहा है कि ये इस्तेमाल शुदा सामान, इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस और बिल्कुल एक फ्री फॉर ऑल जो मामला है, ये सिर्फ एक हॉस्पिटल कुलसूम बाई वलीका हॉस्पिटल सैसी का नहीं है, ये मुख्तलिफ हुकूमत सिंध के हॉस्पिटल सैसी हॉस्पिटल्स में ये प्रिवेलेंट है। ये और सिर्फ ये दवाओं का मामला, ये सिर्फ डिस्पोजेबल
طبی سامان کے استعمال کا معاملہ نہیں ہے، اس میں دواؤں کے خرد برد کے بھی معاملات ہیں۔ جی اصل مسئلہ یہی ہے خان صاحب، اصل مسئلہ جو اس میں آیا ہے انکوائری رپورٹ میں وہ یہ آیا ہے کہ جی جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق دواؤں کے جو ان کے اسٹاک ہیں، ان کے جو اسٹورز ہیں، ان کے جو گودام ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، لیکن اسپتالوں میں سامان نہیں ہے، شارٹیج ہے۔ تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپے کی دوائیاں خرید ہوتی ہیں سیسی کے تحت، اور سیسی جو ادارہ ہے سندھ امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوٹ، یہ محکمہ محنت کے انڈر میں کام کرتا ہے۔ ان کو جو پیسہ آتا ہے وہ محنت کشوں کا اپنا پیسہ ہوتا ہے، جو امپلائر اچھا یہ گورنمنٹ آف سندھ کا پیسہ نہیں ہے؟ گورنمنٹ آف سندھ کا نہیں ہے، اور ان کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ 15 ارب روپے ہے، 15 ارب روپے خرچ ہوتے۔ تو سب سے پہلے تو اس کی کوئی فارنسک آڈٹ ہونی چاہیے کہ یہ دوائیاں کہاں گئی، یہ جو دوائیاں خریدی جاتی ہیں کیسے خریدی جاتی ہے، کس سے خریدی جاتی ہے، کس ریٹ پہ خریدی جاتی ہے، کیونکہ اس انکوائری رپورٹ میں یہ بھی آیا ہے کہ جی ایم ایس اپنے چوکیدار اور کلرک کو کہتے تھے کہ جا کے کراچی کی کچی گلی سے جا کے فلاں کمپنی کی فلاں دوائیاں لے آئیں، یعنی کہ نہ کوئی ٹینڈر نہ کوئی کوٹیشن، اور ایسی دوائیوں کی خریداری۔ ایک تو یہ مسئلہ، اور جہاں تک آپ نے کہا مرض کے پھیلنے کا، ابھی جو تازہ رپورٹ ہے کہ لانڈی کا جو ان کا سیسی کا ہاسپٹل ہے، ایک تو منسٹر صاحب نے خود تصدیق کی ہے کہ 10 پیشنٹ سامنے آئے ہیں، لیکن ہماری رپورٹ یہ ہے، تازہ رپورٹ یہ ہے کہ لانڈی سے جنوری سے مئی کے دوران لانڈی اسپتال سے اس سال 16 بچے انڈس ہاسپٹل کو ART جہاں علاج کے لیے منتقل ہوئے ہیں، اور وہ جو بچے ہیں ان کے جو والدین ہیں وہ سیسی میں رجسٹر ہیں، یعنی کہ وہ لانڈی اسپتال ہی علاج کرانے گئے ہیں۔ تو اس کی تو کوئی انکوائری نہیں ہوئی، اس پہ تو کوئی ریسپانسبلٹی فکس نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انکوائری رپورٹ انہوں نے تیار کی ہے اس پر بھی اعتراض ہے کہ یہ انہوں نے خود تیار کی ہے۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس پہ الزام ہے وہی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، جو محکمہ جس نے یہ ایک قیامت کا سامان ڈیلیور کیا ہے، کرپشن اور پھر سب سے بڑی بات کہ ڈسپوزیبل، چلو پیسے کھا لو دواؤں کی خرید میں، لیکن ڈسپوزیبل سرنجز، ڈسپوزیبل طبی سامان، اس کو بار بار استعمال کرنا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا، اور وہ خود ہی اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ خان صاحب یہ تو قبل مسیح میں بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ اس زمانے میں بھی اس طرح کا مطلب ابال کر جو ہے نا چیزیں جو ہے نا لوگ استعمال ہوتی تھی۔ یہ تو اس دور میں وہ کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بلڈ چیمبر ہے وہ یوز ٹو دا بلڈ چیمبر، رپورٹ میں لکھا ہے، وہ اس کو دھو کر دوسرے مریض کو لگا دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے اس میں جو ایڈمنسٹریٹر ہے ہاسپٹل کا، جو بنیادی اس کی ذمہ داری ہے اوور سائٹ کرنا، وہ اس کمیٹی کا ممبر بھی ہے، سیکریٹری بھی ہے، یعنی مجرم بھی خود ہے، مدعی بھی خود ہے، منصف بھی خود ہے، اور اس کے علاوہ سیسی کا پھر ایڈوائزر ہے۔ اس کا کیا رول ہے؟ ایک پورا اوور سائٹ سسٹم ہے، اوور سائٹ نظام ہے، پھر منسٹر ہے، پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے انڈر اور بہت سارے ادارے ہیں۔ وہ سارے کے سارے ادارے کیا کرتے تھے؟ اس کے لیے تو ایک باقاعدہ کوئی انکوائری کمیشن قائم ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر، اور یہ جیسے آپ نے کہا جی خود ہی گواہ، خود ہی مدعا، خود ہی ملزم، خود ہی الزام، یہ تمام چیزیں، باقی نمٹنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ 1 سال بعد چیف منسٹر کو اس کی اطلاع ملی اور انہوں نے اس پر اجلاس کیا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے صوبہ سندھ میں ہمارے یہاں بہت ہی ممتاز معتبر میڈیکل پریکٹیشنرز، سابق نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے پوری کہانی سنی، یہ پورا انجام سنا، کروئلٹی کی اور کرپشن کی اور میل ایڈمنسٹریشن کی اور تباہی کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے نا۔ یہ بچے در بچے، پتہ نہیں سینکڑوں بچے جو ہیں وہ بیچارے HIV ہٹ ہو گئے ہیں۔ یہ تو صرف کراچی کی بات ہے، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے اندرون میں بھی کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ یعنی انتہا ہے ظلم کی کہ ڈسپوزیبل سرنجز، ڈسپوزیبل میڈیکل سامان، یہ سارا جو ہے وہ بار بار استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا کہیں اس چیز کو کامران صاحب کہ آپ جہاں سے شروع کر رہے ہیں، جو شخص ایسا کون سا ڈاکٹر ہے اس وقت دنیا میں جس کو نہیں پتا کہ سرنج کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ مطلب یہ تو کرمنل ہے نا جی، یہ دس از ناٹ، یہ کوئی کسی کی وہ والی غلطی نہیں ہے کہ یہ پروفیشنل آپ نے ایک مسٹیک کر دی آپ کے اپنے کام کرنے میں، یہ تو ایک بیسیکلی کرمنل غلطی ہے۔ یہ جو لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں یہ تو کرمنل انویسٹیگیشن کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی انکوائری کی، میں آپ کو بتاؤں کامران صاحب، میں نے جو کچھ مہینے
بات کام کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، تو مجھے تو یہ حیرانی ہوئی جان کے کہ میں کسی امپلائی کے خلاف کوئی ایکشن لے نہیں سکتا، اس کو سسپینڈ کر سکتا ہوں. میجورٹی سسپینڈ بھی ود پے ہوتے. اچھا، اور ہم کسی کو ریوارڈ بھی نہیں کر سکتے زیادہ کام کرنے کے لیے. ان دو شرطوں کے ساتھ آپ کسی بھی ادارے کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو یہاں تو آپ کو پورے سسٹم کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس لوگ گورنمنٹ میں جاب اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کام نہیں کرنا ہوتا. یہ فیکٹ ہے، سب کو پتہ ہے. میجورٹی، میں سب کا نہیں کہہ رہا، لیکن میجورٹی، گریٹ میجورٹی، نرسنگ ہو، ٹیکنیشین ہو، ڈاکٹرز ہو، ان کو گورنمنٹ کی جاب اس لیے چاہیے کہ انہیں تنخواہ چاہیے اور ان کو کوئی کام نہیں کرنا، اور ان کو پتہ ہے کہ ان پہ کوئی ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں نا the most cruel کہ یہ کوئی ایک ہاسپٹل کی ایک وقت کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اکراس دا ہاسپٹلز ہے. یہ سیسی کا پورا نظام جس میں کہ 15 ارب روپے تو گورنمنٹ آف سندھ نہیں دیتی، سندھ کے ایکسچیکر سے نہیں آتی. یہ تو جہاں جہاں یہ ملازمین کام کرتے ہیں ان کے جو محکمے ہیں، جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس کو پے کرتی ہیں. اور اس کا کوئی اوور سائٹ نہیں. اور اس لیول کا جرم، اس لیول کی بے حسی کہ جو ڈسپوزیبل سرنجز جو ہے وہ بار بار استعمال ہو رہی ہے، اور کس طریقے سے خریدی جا رہی ہے، کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. اور میں آپ سے کہوں کہ یہ تو پورے پروونس کا معاملہ ہے نا. جی سر. کیونکہ الارم بیلز تو بہت پہلے سندھ کے اندر سے بچ چکی تھی جی کہ اگر ہم اپنی سسٹمز کو ٹھیک نہیں کریں گے تو دیکھیں، جہاں تک آپ نے بھی بات کی کہ جی سندھ کا ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے. سندھ کا ہیلتھ سسٹم سیکنڈری اینڈ ٹرشری کیئر میں اس میں بڑی ایفرٹس ہیں. SIUT ہے، SINCH ہے، انڈس ہاسپٹل ہے، اور اس طرح کی جو بڑے ادارے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں یہ تو پرائمری اور سیکنڈری کیئر کی ہے نا. پرائمری کیئر کا تو کانسیپٹ ہمارا بہت لمیٹڈ ہے. اور جو ڈاکٹرز کی ابھی جو اس میں جو چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں اس میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹو irregularity سے لے کے ڈاکٹرز کی لاپرواہی، کمپلیٹ ساری چیزیں ہیں. کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کو کمپلیٹ اوور آل کی ضرورت نہ ہو. کامران صاحب، پورے سندھ کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پریکٹیکلی ایک جگہ سے چلتا ہے جو کہ سیکٹری ہیلتھ ہوتے ہیں، رائٹ. پنجاب کے اندر 2 سیکٹری ہیلتھ ہیں بیکاز ڈپارٹمنٹ بڑا ہے. جب ہم تھے اس میں تو میں نے یہ اندازہ کیا، میں نے ایکچولی لکھا بھی تھا، سجیسٹ بھی کیا تھا کہ سندھ میں بھی اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہیے، کراچی ورسز ریسٹ آف سندھ، بیکاز کراچی ان اٹ سیلف اتنا بڑا ہے کہ اس کو مینیج کرنا اور اس کے اوپر نظر رکھنا اگر آپ چاہیں بھی تو اتنا آسان نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کی جو آٹو ڈسٹرکٹیبل سرنج ہے اس کا تو کب سے سلسلہ چل رہا ہے کہ سندھ کے اندر وہ بالکل جو ادر سرنجز جو اس طرح دوبارہ استعمال کرنے والی سرنج تو ہونی نہیں چاہیے. یہ تو بہت عرصے سے میرے خیال میں، if I'm not wrong، یہ پروونشل اسمبلی میں گیا ہوا تھا، اپروو ہوا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تو ڈسائیڈ ہوا تھا. کیونکہ یہ تو ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ کو، HIV، یہاں پہ ہیپاٹائٹس C کا بھی جو پرابلم ہے وہ بھی سرنج کی دوبارہ استعمال سے ہے. ہیپاٹائٹس B کا، ہیپاٹائٹس کا جتنا پرابلم ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ان سرنجز کی وجہ سے ہے. یہ تو سر یہ تو کائنڈ آف اے مرڈر آپ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ this is criminal, this is not a medical inquiry, this is criminal inquiry. آپ کو کامران صاحب یہ تو ہاسپٹل کے اندر آ گیا، آپ سیکنڈری کیئر ہاسپٹلز میں اور بھی دیگر اسپتال جو اس طرح کے ہوں گے وہاں پہ بھی مجھے حیرانگی نہیں ہوگی کہ وہاں پہ بھی آپ کی سرنجز استعمال ہو رہی ہوں. اس کے خلاف ایک قانون ہونا چاہیے کہ سرنج کو دوبارہ استعمال کرنا کہ بیسیکلی مرڈر کے آپ یو آر ٹرائنگ ٹو کل سم ون. آپ تو کسی کو یہ جو بچے جن کو آپ نے HIV دیا ہے ان کو ٹھیک ہے الحمدللہ اب تو اس کا علاج ہو جاتا ہے، علاج اللہ کرے بہتر ہو جائیں گے، لیکن آپ نے ان کے اوپر ایک سٹگما لگا دیا، ان کی زندگی کو بیسیکلی ساری عمر کے لیے افیکٹ کر دیا. اینڈ ان کا بیچاروں کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. اور وہ تو جیسے کہ آپ کے انٹرویو میں تھا وہ تو بیچارے علاج کرانے گئے یا تشخیص کرانے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائمری کیئر جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر زور دینے کی بہت شدت سے ضرورت ہے. ہمارے پاس ایک ادارہ ہے یہاں سندھ میں PPHI والا، PPHI کے بھی جو ہے نا پراپر KPIs ہونے چاہیے تاکہ آپ کی پرائمری کیئر اسی طرح سیکنڈری کیئر جو ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر کلیئر آپ کے انٹالریبل جو چیزیں اس میں
इन्फेक्शन कंट्रोल का आपने देखा इस रिपोर्ट में कि इन्फेक्शन कंट्रोल का सिरे से कोई सिस्टम ही नहीं था। मुझे ये नहीं पता कि उनको सस्पेंड होके होगा क्या कामरान साहब, 1 साल बाद 2 साल बाद दे विल ऑल बी वर्किंग अगेन, आई एम श्योर। यही सिस्टम चला आ रहा है, क्योंकि किसी को सजा नहीं मिलती तो कोई असर नहीं होता, बाकी लोग भी इसी तरह करते चले आ रहे हैं। और ये मेरे हिसाब से ये सिंध गवर्नमेंट को प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर ना एक बड़ी मेजर एफर्ट करनी पड़ेगी और जरूर